أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رافضیوں کی صحبت انسان کا ایمان ضائع کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر مسلمانوں والی صفات کوئی نہیں رہتی، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک رافضیوں کی محفلوں میں بیٹھنے والا شخص جو کہ آج تک اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا رہا ہے، ڈھیٹ پن کی انتہا دیکھیں، پکا رافضی بن چکا ہے۔ اسلام اس کے دل سے خارج ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ اپنی حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی حقیقت چھپا لیتے ہیں، واضح نہیں ہونے دیتے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کا رافضی بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ فرشتوں کی تخلیق کس شخصیت سے ہوئی؟ کہا گیا کہ یا محمد کے نور سے یا علی کے نور سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہتا ہے کہ جس شخصیت کے نور سے پیدا ہونے والی مخلوق اتنی پاکیزہ ہو، اس کی خود کی حالت کیا ہوگی؟ اور نبی پاک نے فرمایا، چونکہ علی اور نبی نور ایک ہیں، رسول پاک نے فرمایا اللہ نے جب فرشتوں کو بنانا تھا تو علی کے چہرے کے نور سے روشنی لی اور اس سے فرشتوں کو تخلیق فرمایا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہماری اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ علی کے چہرے کے نور سے، وہ کون سا انسان ہے کہ جس کے نور سے فرشتے بنے ہیں؟ فرمایا وہ نور یا محمد ہے یا علی ہے۔ جن سے فرشتے بنے ہیں، جن کے نور سے پیدا ہونے والے اتنے پاک ہیں، جن کے نور سے بنائے جانے والے اتنے پاکیزہ ہیں، جن کے نور سے تخلیق کیے جانے والے اتنے عظیم ہیں، خود وہ نور والے کیا ہوں گے؟ اب آپ غور کریں کہ ایسی باتیں کرنے والے شخص کے ایمان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ کیا ایسی کوئی تعلیمات قرآن میں ہیں، نبی کے صحیح فرمان میں ہیں؟ بھئی تم جیسے رافضی تھے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے تھے، جس طرح تم کہلواتے ہو، انہوں نے کتابیں بھی لکھ ڈالی جس طرح کہ تم لوگ لکھتے ہو، اور ان کے اندر اس طرح کے عقائد بھی لکھ ڈالے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے صحیح کسی روایت میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے فرشتوں کی تخلیق کی گئی؟ استغفر اللہ۔ مسلمان اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تو ایک انسان کی تخلیق کر رہا ہے جو کہ زمین پر خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، گناہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟
کہ اللہ انسان کو تو کیوں تخلیق کرنا چاہتا ہے، جب فرشتے خود ہی انسان کے نور سے تخلیق کیے گئے تھے؟ پھر تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انسان بھی کوئی چیز ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کیوں بتا رہا ہے کہ میں اپنا زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں، بنا رہا ہوں، اس کی تخلیق کر رہا ہوں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور فرشتے پھر سوال اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی پہلے سے تھا تو پھر کیوں کہا کہ میں انسان کی تخلیق اب کر رہا ہوں، اور فرشتوں نے سوال پھر کیوں کیا؟ ویسے تو واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا تھا، اور ان سے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا، اور یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پہلے سے موجود تھی۔ یہ تو قرآن و حدیث سے واضح ہے، لیکن میں نے صرف غور کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ جب فرشتے تھے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے پیدا شدہ، تو وہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیوں کر رہے تھے، جب انہیں تو معلوم ہوتا کہ ہم تخلیق ہی ایک انسان کے نور سے کیے گئے۔ یہ عقیدہ نہ قرآن میں ہے، نہ نبی کے فرمان میں ہے، صرف جہلوں کے گمان میں ہے، ان کے ایمان میں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ من گھڑت عقیدہ بنانا اور اسے مسلمانوں پر تھوپنا کہ ان کی کتابوں میں ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایسی غلط باتوں کو نہ مانتے ہیں، نہ اپناتے ہیں، نہ کسی صورت کبھی بھی اس طرح کی باتیں مانیں گے۔ جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔